عمیر صاحب اب بات کر لیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہمیں عام طور پر اشتہار بھی دکھائی دیتے ہیں جی کہ آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھیں یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیں اور گھر بیٹھے ہوئے آپ اتنے پیسے کمائیں. اچھا, یہ گھر بیٹھ کے کمانے والی بھی سہولت موجود ہے یا یہ کوئی ریڈ فلیگز ہی ہوتے ہیں زیادہ؟ زیادہ ریڈ فلیگز ہوتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں. اچھا. لیکن میں اگر اپنا پوائنٹ دیکھوں تو مجھے شاید تقریباً میں نے اسٹارٹنگ کے 3 سال تقریباً میں نے گھر بیٹھ کے ہی کام کیا ہے. اچھا. لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں, جیسے کہ فار ایگزامپل جو ہمارے ریزیڈینشیل ایریاز ہیں, ہمارا انٹرنیٹ کا بہت بڑا پرابلم ہے. اور ہم لوگ تقریباً میں اپنے اکاؤنٹس پہ بھی آلموسٹ کہہ لیں کہ ہر 1-8 مہینے کے بعد مجھے تنگ آ کے نا فرسٹریشن سے میں ایک ویڈیو لازمی بناتا ہوتا ہوں انٹرنیٹ کی پرابلم کے اوپر. صحیح. تو ایک تو انٹرنیٹ کا پرابلم ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہے, تو اس وجہ سے آپ گھر بیٹھے والے پہ وہ تھوڑا سا پرابلم آپ کو ایک انٹرنیٹ کا آتا ہے. سیکنڈ, جو اس طرح کے کورسز ہوتے ہیں اس کو آپ پہلے تو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیا واقعی ہی وہ اتنی چیزیں آپ کو سکھا رہے ہیں کہ نہیں. اب اگر میں اپنا پوائنٹ دیکھوں تو میں نے زندگی میں پاکستان سے کوئی کورس نہیں کیا آج تک. ٹھیک ہے. میں نے جتنے بھی کورسز کیے ہیں وہ انٹرنیشنل کورسز کیے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے, ہم حالانکہ ہماری نبی کی سنت ہے کہ سچ بولیں اور ہم لوگ جو ہے وہ یہ ساری چیزوں کی, حالانکہ وہ چیزیں باہر والے لوگ زیادہ کرتے ہیں. تو ان کی ہر کورس کے اندر پراپر آؤٹ لائن ہوتی ہے, اس پہ پراپر آپ کے ٹیسٹیمونیلز ہوتے ہیں کہ جو لوگ سیکھے ہیں وہ کیا کیا اس میں سیکھے ہیں اور آج کیا ارن کر رہے ہیں. تو اگر کوئی کسی کے پاس بھی آپ کورس کر رہے ہیں, کوئی ایڈ آپ کو نظر آتا ہے تو آپ اس سے لازمی یہ چیز دیکھیں کہ کیا وہ اس کے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ارن بھی کر رہے ہیں آگے سے کہ نہیں. ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے. سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ جو پرسن سکھا رہے ہیں کیا اس کا بھی اچھا ایکسپیرینس ہے اس چیز میں کہ نہیں. یہ نہ ہو کہ وہ جسٹ اس لیے اس نے سیکھا ہو کہ وہ آگے کسی کو سکھا سکے. تو یہ چیز چند چیزوں کو اگر دیکھ لیا جائے تو اس کے بعد آپ وہ کورس کریں اور آپ ڈیفینیٹلی گھر بیٹھ کے سیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو کر بھی سکتے ہیں. لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو شاید گھر سے باہر نکل کے آپ کو کوئی آفس میں یا کوئی اس طرح کی چیزوں پہ شفٹ ہونا پڑے گا. آپ کو اپنی ٹیم بنانی پڑ سکتی ہے, کیونکہ جیسے اب میں جب سٹارٹ کیا تھا تو میرے پاس میں ایک اکیلا بندہ تھا اور کام کر رہا تھا, لیکن آج میرے پاس جو ہے وہ 18-20 لوگوں کی ٹیم ہے. تو وہ ٹیم بنانے کے لیے آپ کو گھر سے ضرور نکلنا پڑ سکتا ہے, لیکن اس سے پہلے آپ گھر بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. گھر بیٹھ کر سیکھ سکتے ہیں, آن لائن سیکھ سکتے ہیں. اچھا. وہی چیز ہے کہ اگر آپ ایک اچھے لرنر ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی, جیسے اب ایک ہم لوگ دیکھتے ہوتے ہیں کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو اسکول میں پڑھتے ہیں اور ان کے لیے کافی ہوتا ہے, لیکن وہ کچھ بچے اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اسکول کے بعد اکیڈمی بھی جانا پڑتا ہے, اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اکیڈمی کے باوجود فیل بھی ہو جاتے ہیں. جی. تو اب وہ تینوں کیٹیگری کے لوگ ہیں. اب وہ اسٹوڈنٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ آن لائن بیٹھ کے گھر پہ وہ چیز سمجھ سکتا ہے, اس چیز کے اوپر ورکنگ کر سکتا ہے تو خود کر سکتا ہے. اگر اس کو لگتا ہے نہیں مجھے فیس ٹو فیس پرسن چاہیے جس سے میں ملٹیپل کوسچنس کروں اور میں اس کے اوپر سامنے بیٹھ کے اس کے اوپر ورکنگ کروں, تو پھر وہ اس کو ضرورت ہے کہ وہ کسی فزیکل جگہ پہ جا کے سیکھے. ادروائز یوٹیوب بھرا ہوا ہے, یوٹیوب کے اوپر ہر قسم کی چیز آپ کو ملتی ہے. مطلب کورسز لینے کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے, اگر آپ سیکھنے والے ہیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں. بالکل سیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو بتایا کہ میں نے ایک تو کورسز لوکل کوئی کورس نہیں کیا آج تک, دوسرا جو کیے تھے وہ بھی میں نے اپنے کچھ یہ پچھلے 2 سالوں میں کیے ہیں شاید. اس سے پہلے میں نے ٹوٹلی یوٹیوب سے ہی چیزیں سیکھی ہیں اور کام کیا ہے. اور آج کل تو ہمارے پاس ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں, ہمارے جو نیو بچے ہمارے پاس آتے ہیں کوئی کویسچنس کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بہت مشکل تھا یہ جب ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا. آج تو آپ کے پاس AI ہے, چیٹ GPT ہے, آپ وہاں پہ چیزیں لکھیں, آپ کو ہر چیز کا رسپانس وہاں سے ملے گا. جو کویسچن آپ کا ہو وہ آپ کو رسپانس کرنے کو ریڈی ہے. تو ابھی تو لرننگ کوئی مشکل چیز ہی نہیں رہی. صحیح. تو اس وجہ سے آپ اگر جسٹ چیٹ GPT اور یوٹیوب کے تھرو بھی چیزیں سیکھیں نا تو آپ کو اتنا بیسک نالج آ جائے گا کہ آپ اگر کسی بندے کے پاس اگر سیکھنے بھی جانے لگے ہیں نا تو آپ کو اتنا پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی سکھانے والا بندہ ہے کہ نہیں. صحیح. اچھا, آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری روڈز جو ہیں وہ بھی بل بورڈ سے بھری پڑی ہوئی ہیں. ایسے ہی ہیں. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ بل بورڈز کے اوپر کانٹینٹ ہی اتنا لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 5 یا 7 یا 10 سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے, آپ اس کو نہیں پڑھ پاتے. لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے جو بڑے برانڈز ہیں وہ ابھی بھی بل بورڈز کے اوپر اپنی کیوں کروا رہے ہیں تشہیر, یا اس کو ایڈورٹائزمنٹ کیوں کروا رہے ہیں, اور سوشل میڈیا کے دور کے آنے کے بعد بھی آج تک مجھے جو ہے وہ کوئی بھی بل بورڈ ابھی
جی ٹی روڈ کے اوپر یا کسی بھی شہر میں خالی نظر نہیں آتا, اور ابھی بھی جو ہیں وہ لوگ پاکستان میں خاص طور پہ انہی روایتی چیزوں کے اوپر کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اچھا, ایک تو اس کے اندر نا 2 پوائنٹ آف ویو ہیں. ایک چیز تو یہ ہے, ہمارے پاس مارکیٹنگ میں 2 چیزیں ہیں, ایک اویئرنیس ہے, ایک سیلز یا لیڈس, ہم جو بھی اس پہ مطلب کوئی نہ کوئی ایکشن پرفارم کروانا ہے. جہاں تک اویئرنیس کی بات ہے, اویئرنیس کے لیے بل بورڈز اچھی چیز ہیں. ٹھیک ہے. انٹرنیشنلی بھی نیو یارک اسکوائر جو ٹائمز ہے وہاں پہ بھی آپ کو دیکھیں تو کتنی زیادہ ایڈورٹائزمنٹ ہوئی ہوتی ہے. وہ بے شک اب آج یہاں پہ بل بورڈز ہیں, وہاں پہ اسکرینز ہو چکی ہیں, لیکن اس کے اوپر بھی ہو رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم اس کو ٹوٹلی بھر دیں, یہ تو پھر پاکستانیوں کا ہی جو ہے نا راکٹ سائنس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو جو ٹوٹلی بھر دیتے ہیں. میں کئی بار جو ہے نا کہیں اشارے پہ رکا ہوں نا گاڑی میں, تو میں دیکھ کے میں پریشان ہوتا ہوں کہ اتنا ڈیٹا ہم کوئی بھی بندہ کیسے پڑھے گا, یا جس نے بنایا ہے اس نے کیوں بنایا ہے اس کو, یعنی وہ ٹوٹل ویسٹ آف منی ہے. اور جب ہم اس کی پرائزز دیکھیں تو وہ آپ کا 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ وہ ایک بل بورڈ کی پرائز ہوتی ہے. چھوٹے شہروں میں, بڑے شہروں میں تو اس سے زیادہ. ہاں جی, اور بڑے شہروں میں میں نے اسلام آباد میں ایک بار ایک کلائنٹ کے لیے پتہ کیا تھا, اور وہ اراؤنڈ 2 ملین کے قریب انہوں نے بتایا. کتنے دنوں کے لیے؟ 1 ویک کا. 1 ویک کا 2 ملین. ہاں جی. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ ہے یہ بجٹ لوگ اس کے اوپر انویسٹ کر دیتے ہیں. اچھا, اب ہم دوسری طرف آتے ہیں. ڈومینوز ہے, KFC ہے, ہارڈیز ہیں, یہ وہ برانڈز ہیں جو دنیا میں کام کر رہے ہیں, اس کے باوجود ہم بل بورڈز ان کے دیکھ رہے ہیں. اس کے پیچھے 2 ریزنز ہیں. ایک ریزن تو یہ ہے کہ وہ اپنے کسی بھی ایک پروڈکٹ کی اویئرنیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو بندہ وہ دیکھ رہا ہے, وہ اس کو دیکھ کے اس کے مائنڈ میں ایک چیز آ گئی ہے کہ ہاں یہ کیونکہ انہوں نے کوئی چھوٹے چھوٹے نام اور کہ یہ جی ان کا اسٹور ہے, یہ کوئی ڈیٹیلس نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ کا موبائل نمبر تک وہاں پہ نہیں ملے گا آپ کو. سمپل پروڈکٹ ہوگا, سمپل بیک گراؤنڈ ہوگا جسٹ. اچھا, ایک تو وہ آپ کو اپنا پروڈکٹ دکھا رہے ہیں, اویئرنیس کر رہے ہیں. سیکنڈ چیز, وہ آپ کی آڈینس سے بھی کنیکٹ ہو رہے ہیں. جو لوگ شاید اس کو ایک بڑا برانڈ سوچتے ہیں کہ وہ شاید بہت مہنگا ہوگا, ہم وہاں پہ کاسٹلی چیز ہے, ہم برانڈس کے اوپر نہ جائیں, ان کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں. جہاں پہ چھوٹے چھوٹے برانڈس کے بینرز لگے ہوئے ہیں, اسی کے بیچ میں اگر ایک بڑے برانڈ کا بینر بھی لگا ہوا ہے تو لوگ اس سے ریلیٹ کریں گے کہ یار یہ بھی چیک کر سکتے ہیں ہم. تو اگر آپ جسٹ موبائل کی حد تک رہیں گے, ان کا ایمبینس دیکھیں گے, آپ کو ایڈز میں نظر آئے گا تو آپ کو لگے گا کوئی بہت بڑا برانڈ ہے. ہمارے پاکستان میں یہ بھی مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز زیادہ ششکا جس میں نظر آ رہا ہے نا, تو لوگ اس سے ویسے ہی بھاگتے ہوتے ہیں کہ شاید بہت ایکسپینسو ہوگا. بالکل ایسے ہی. تو اس میں یہ بھی پوائنٹ ہوتا ہے جو بڑے برانڈز ہیں. تو اس لیے اویئرنیس کے لیے بہت اچھی چیز ہے, لیکن بہت سمپل. لیڈز یا سیلز کے لیے اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو بالکل ویسٹ آف منی ہے, کیونکہ وہ چیز آپ کو جب تک اسپیسیفکلی آپ بندے تک نہیں پہنچیں گے تب تک نہیں ہو سکتا. اور بندے تک پہنچنے کے لیے آپ کو سوشل میڈیا کی ضرورت پڑے گی. تو اس لیے برانڈس کے لیے جو اویئرنیس کر رہے ہیں وہ اس کو یوز کریں, لیکن ایک اچھے سمپل منیملسٹک ڈیزائن کے اندر. اور جو سیلز کے لیے کر رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ پیسہ ضائع کر رہے ہیں. اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ وہ 2-3 لاکھ انہوں نے اس پہ انویسٹ کیا ہے, وہی اگر وہ ایڈس پہ, گوگل ایڈس پہ یا میٹا ایڈس پہ, ٹک ٹاک ایڈس پہ کہیں پہ یوز کیا ہوتا تو ان کو اس کا اچھا خاصا رسپانس مل گیا ہوتا. کیونکہ اب 1000 بندہ بھی وہاں سے گزر رہا ہے, کوئی بھی آپ کو نمبر تو نہیں دے کے جائے گا, کوئی بھی آپ کو اپنا نام تو نہیں دے کے جائے گا. فیس بک کے اوپر, گوگل کے اوپر کوئی بھی بندہ آ رہا ہے تو وہ آپ کو اپنا نام نمبر کچھ نہ کچھ تو آپ تک پہنچ رہا ہے اس کا, تو آپ اس کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ عمیر صاحب, اور ناظرین کو بھی امید ہے کہ آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. پروگرام کے بارے میں اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ.